بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، رمضان المبارک کے آخری ساعتیں ہیں۔ یہ مہینہ ہم سب سے رخصت ہونے والا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی ان ساعتوں سے استفادہ کر لے۔ یہ بڑی ہی کم نصیبی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پوری نہ کروا سکے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو عمل بتانے والے ہیں وہ عمل اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد اور حاجتیں پوری کرانے کا بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ یہ عمل 27، 28 اور 29ویں رات کا عمل ہے، جس کو آپ نے ان راتوں میں لازمی کر لینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفاتی ناموں کا عمل ہے جو کہ بہت ہی خاص نام ہے۔ اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے والے ہیں وہ وظیفہ ان آخری راتوں کا وظیفہ ہے، جن میں لیلۃ القدر کا امکان بھی موجود ہے۔ اور قدر کے معنی عربی لغت کے اندر قدر و منزل کہیں یعنی انتہائی تعظیم والی رات۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں اس رات کی فضیلت اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کا ذکر فرمایا اور یہاں تک بتایا کہ یہ رات طلوع صبح تک سلامتی والی رات ہے۔ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشر کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے کسی ایک میں ہے۔ غالب گمان 27 میں شب کا ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ ایک رمضان المبارک میں اگر 27 میں شب ہے تو اگلے رمضان المبارک میں یہ کسی اور طاق رات میں بھی آ سکتی ہے۔ اس رات کی فضیلت کو دیکھا جائے تو 1000 مہینوں سے افضل اس ایک رات کو کہا گیا ہے، یعنی اس ایک رات میں جو شخص عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت 1000 سال کے برابر ہے، اور 1000 سال تقریباً اگر صرف رات کا حساب لگایا جائے تو کم و بیش 28 سال 4 ماہ کی عبادت بنتی ہے۔ دوستو، لیلۃ القدر کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو طبی عمروں کو مختصر پایا اور خیال ہوا کہ وہ اس مختصر عمر میں اتنے اعمال صالح نہ کر سکیں گے جتنے کہ پہلی امتوں کے صالحین اور عبادت گزار بندوں نے اپنی طویل عمروں میں کی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رات ہے۔ ساری رات فرشتوں کی آمد، اللہ تعالیٰ کی بے حد اور بے حساب رحمتوں، نعمتوں، برکتوں اور نوازشوں کے نزول کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور صاحب ایمان کو بخشش اور مغفرت اور نجات کی بشارت دی جاتی رہتی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدے یا قیام کی حالت میں مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام مومنین اور عورتوں کے لیے تمام مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں اور سلام کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلام ہو، اگر تم گنہگار ہو تو تم پر بخشش کے ساتھ سلام ہو، اگر تم سوئے ہوئے ہو تو تم پر رضائے الہی کے ساتھ سلام ہو، اگر تم قبر میں ہو تو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلام ہو۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کو نماز نہ چاہتی ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں بھی اپنے بندوں کو مزید نوازتا ہے۔ دوستو، آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا آج کا یہ خاص وظیفہ اللہ تعالیٰ کے کن 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ 2 صفاتی نام یہ ہیں، یا وہاب
یا رحمانو، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص اور پیارے نام ہیں۔ وہاب کے معنی ہے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات، اور رحمان کے معنی ہے بے پناہ رحمتوں والی ذات۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ کو ان ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان ناموں کو وظیفہ 27، 28 اور 29 کی راتوں میں کرنا ہے۔ یاد رہے کہ ان 2 راتوں میں 2 راتیں طاق راتیں ہیں، جو کہ شب قدر کے امکان والی راتیں ہیں، اس لیے یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اس کو کیجیے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام باوضو ہو کر یا وہاب یا رحمان کا ورد 715 مرتبہ کرنا ہے، اور آخر میں دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب عاجزی سے مانگے، اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر مانگے۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا اس کو اللہ پاک انہی دنوں میں پورا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، آئیے آپ کو یہاں اللہ رب العزت کی صفاتی نام یا وہابوں کے مزید 2 بڑے فضائل بتاتے ہیں۔ دوستو فرماتے ہیں کہ جو شخص یا وہابوں کو چلتے پھرتے ورد کرے گا، یعنی ہر وقت اس اسم گرامی کا ورد کرے گا، تو اس شخص کو اللہ کے موجود ہونے کا استحصال نصیب ہوگا۔ اور ہم نے ابھی تک یہ جانا ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کرب پیدا ہو جائے تو وہ شخص کبھی بھی کسی معمولی گناہ کا ارتکاب بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اسے یہ یقین حاصل ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو اس سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس اسم یعنی یا وہابوں کی کثرت کرنے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس شخص کو اللہ رب العزت کشادہ روزی عطا فرمائے گا۔ اس کے بارے میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ بات پکی ہے، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جس شخص کو اللہ کی ذات کا استحضار حاصل ہو جائے تو وہ تقوی کے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے، اور جس کا باطن پاک ہو جائے تو پھر اس کے لیے گناہ کا ارتکاب کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں مشہور واقعہ ہے جس نے کئی بار پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا۔ ایک رات امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ گشت کے لیے نکلے۔ وہ مدینے کی گلیوں میں لوگوں کی حالات معلوم کرنے کے لیے گھومتے پھر رہے تھے۔ چلتے چلتے انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی تو وہ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کی ہر سے کھڑے ہوئے، تو اس گھر کے اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی تھی، لیکن لڑکی ماں کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، جو تم ان سے ڈر رہی ہو۔ لڑکی نے جواب دیا، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ! اس کو بولتے ہیں تقوی اور اللہ کا استحصار، جو آپ یا ودودوں یا وہابوں کا کثرت سے ورد کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ اللہ کے دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ جسے اللہ کا نام یا وہابو خاص ہے، اس طرح سے اللہ کا نام یا رحمانو بھی بہت خاص ہے، اور دعاؤں کی قبولیت میں بھی کہ یہ اللہ کا نام یا رحمانو کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے جہاں یا وہابوں کی ورد کی کثرت کریں، وہیں پر یا رحمان کی بھی کثرت کریں، اور اس وظیفے کو پلیز اس کو ان راتوں میں لازمی کیجیے گا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو پورا کروا سکیں، اس سے پہلے کہ رمضان کی برکتیں ہم سے رخصت ہو جائیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔
اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔